السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ محترم سامعین کرام، کل ہم نے متقین کی صفات پڑھ لی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ صفات عطا فرمائے اور زندگی کے آخری دن تک ان صفات پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معنی دیکھ لیں، اولئک علی ھدی، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے پروردگار کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر ہے پردہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ قرآن مجید کی آیات اور رکوعات میں ربط ہوتا ہے، ربط یعنی ایک رکوع کا دوسرے رکوع کے ساتھ ربط بمانا کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک سورت کا دوسری سورت کے ساتھ ربط ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ پھر حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ بیان فرماتے ہیں، یعنی یہ جو دقیق مشکل ترین تفسیر میں یہی کام ہوتا ہے، ربط تلاش کرنا۔ تو سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ میں ربط کیا ہے، تعلق ان کا آپس میں کیا ہے؟ اس کے متعلق مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالی سے ہم نے صراط مستقیم مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما دیجیے۔ یہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ اس دعا کا گویا کہ نتیجہ ہے، دعا کی قبولیت ہے۔ ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، کہ وہ جو آپ نے دعا مانگی تھی نا کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما دیجئے، تو اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب، یہ ہے سیدھا راستہ، یہ جو قرآن کریم ہے نا یہ سیدھا راستہ ہے، اس پر آ جائیے، عمل کیجئے، تو انشاءاللہ آپ کا دنیا آخرت میں بیڑا پار ہے۔ گویا یہ اس دعا کا جواب ہے۔ تو یہ ربط ہے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ میں۔ اس کے بعد یہ سمجھیں کہ اللہ کے پیارے بندے جب اللہ کا پیغام لے کر، بالخصوص حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، جب اللہ کا پیغام لے کر لوگوں کی طرف جاتے تھے تو لوگوں کی تین قسمیں بن جاتی تھی، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے تین گروہ بن جاتے تھے۔ پہلا گروہ وہ جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی باتوں کو بالکل 100% تسلیم کر لیتا ہے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہے، ان کے بتائے ہوئے عقائد کے مطابق عقائد رکھتا ہے، گویا کہ مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے ان کا۔ یہ گروہ مسلمان کہلاتا ہے۔
اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یعنی یہ جو آج ہم نے آیات پڑھی ہیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کے نتیجے میں جو تین جماعتیں بن جاتی ہیں، تین گروہ بن جاتے ہیں، ان آیات میں ان تینوں جماعتوں کا تعارف ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، جو ماننے والے ہوتے ہیں، جن کی صفات کل کے سبق میں گزری ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی کامیاب لوگ ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ کامیابی اللہ تعالیٰ نے اسلام میں رکھی ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دعوت ہے اس کو قبول کر لینا، مسلمان ہو جانا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا۔ تو یہ پہلے گروہ کے متعلق فرمایا کہ یہ کامیاب ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کے بعد ان الذین کفروا سے لے کر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ یہاں تک دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے۔ وہ دوسرا گروہ کون ہے؟ جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو نہ دل سے مانتے ہیں نہ زبان سے مانتے ہیں، علی الاعلان وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، یا پھر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہوتے ہیں، اور پھر قیامت تک بھی اس کو لے جائیں، یعنی وہ علی الاعلان کلم کلا مسلمانوں کے دشمن، زبان بھی ان کی اسلام کے خلاف، دل بھی ان کے اسلام کے خلاف، اعمال بھی ان کے اسلام کے خلاف ہیں، انہیں کفار کہا جاتا ہے۔ ان الذین کفروا یہ اس گروہ کا تذکرہ ہے، یعنی کفار کا جو دل اور جان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور آنے والے تمام مسلمانوں کے دشمن۔ تیسرا گروہ جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کے نتیجے میں بنتا ہے وہ ہے، یعنی مخالفت کر کے دعوت کے مقابلے میں دشمنی پر یہ اترتے ہیں۔ تو یہ جو دو گروہ ہیں، ان میں سے جو ابھی جن کا تذکرہ ہوا کفار، یہ زبان سے بھی دشمنی کرتے ہیں، دل سے بھی دشمنی کرتے ہیں، سامنے بھی آتے ہیں، لڑتے بھی ہیں۔ اور تیسرا گروہ جو سخت ترین ہے وہ ہے منافقین کا، جن کی زبانیں تو آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، یعنی زبان سے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کریں گے، حتیٰ کہ آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے تھے یہ، لیکن دل سے یہ نفرت رکھتے تھے، دل میں ان کے نفرت تھی، کفار مکہ سے ملے ہوئے، یہود و نصارہ سے ملے ہوئے، انہیں منافقین کہا جاتا ہے۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اس رکوع سے لے کر پھر آخر تک، یعنی اگلا پورا رکوع جو ہے وہ ان منافقین کے رد میں ہے، چونکہ ان کا کفر جو واضح کفار ہیں ان سے بھی بڑا ہوا ہے، ان کی دشمنی واضح کفار سے بڑی ہوئی ہے، کیونکہ وہ علی الاعلان سامنے آتے ہیں، اور یہ جو کافر ہیں، منافق ہیں، یہ زبان تو آپ کے ساتھ لیکن دل کفار کے ساتھ، اور جب بھی آپ کو تکلیف پہنچانے کا موقع آتا ہے تو یہ منافق آپ کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے دشمنوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ کفار سے گویا کہ بڑھ کر ہیں، اس لیے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے جو سخت ترین طبقہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہیں پر چلیں گے۔ تو یہ تین گروہ ہیں، پہلا گروہ مومنوں کا، وہ کامیاب ٹھہرے، دوسرا گروہ جو ہے کفار کا، ان کے متعلق اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، کہ بے شک یہ جو کافر ہیں میرے پیغمبر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، تبلیغ کریں یا نہ کریں، تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ ان کو تبلیغ کرنا اور نہ کرنا
جب برابر ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تبلیغ کا مکلف بنانا کہ آپ ان کو تبلیغ کریں، اے میرے نبی آپ ان کو تبلیغ کریں، سمجھائیں سمجھائیں سمجھائیں، اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو اس کا پھر کیا مطلب ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سواء علیہم فرمایا ہے کہ کافروں کے لیے برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ یہ سواء علیہ کا اللہ نے نہیں فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ کے لیے یہ بات برابر ہے، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، نہیں، بلکہ یہ کفار کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے یہ بات برابر ہے، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ کا کام ہے ڈرانا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بعد جتنے اہل حق ہیں، علماء ہیں، ان کے ذمہ تبلیغ ہے، وہ تبلیغ کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں۔ ہاں، اگلا بندہ مسلمان ہو جائے، فرما بردار ہو جائے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بلاغ، آپ کی ذمہ داری پہنچانا ہے، آپ پہنچاتے رہیں۔ پھر جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے ایمان کی توفیق عطا فرمائیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، حق بات کو دیکھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہاں پر ایک اور اشکال سمجھ لیں، سوال سمجھ لیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر لگا دی ہے، تو وہ کیسے سمجھیں گے، کیسے دیکھیں گے، حق کو کیسے پہچانیں گے؟ وہ ایمان بھی نہیں لانے والے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تمام کفار کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ وہ کفار جن پر حق غالب جن کے سامنے حق کھل گیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تمام دلائل کھول دیے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی، وہ سمجھاتے رہے ان کو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ اختیار بھی دیا ہے کہ آپ حق کو سمجھنے کے بعد فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے نہ اختیار کرے اسلام کو۔ تو یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کل کو جاننے والے ہیں، بکل شیء علیم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مہر لگائی ہے یہ ان کی ضد کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو بندہ پہچانتا ہے، یعنی انہیں پکا ٹھکا علم ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن یعنی تمام دلائل آنے کے باوجود اور بات کھل جانے کے باوجود جو پھر بھی نہ مانے، وہ تو ضدی ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنی ہدایت کا راستہ خود بند کروایا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے لوگوں پر مہریں لگا دی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں ابو جہل کو کتنی دعوت ملی، ابو لہب کو کتنی دعوت ملی، عتبہ اتیبہ کو کتنی دعوت اور تبلیغ ہوئی، لیکن وہ نہیں اسلام لائے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ حق ان کے سامنے بالکل کھل چکا تھا، لیکن انہوں نے مانا نہیں، ضد میں آئے، بغض میں آئے، تو پھر ختم اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر مہر لگاتے تھے، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر۔ تو یہاں ہم مسلمانوں کے لیے بھی سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگیں۔ ایسے قرآن اور حدیث کی باتیں سنتے ہیں، احکامات سنتے ہیں، لیکن انہیں سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اوپر بھی مہر لگ گئی ہو، ہمارے دل بھی زنگ آلود ہو گئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کفار کی جو علامتیں بتائی ہیں، اللہ معاف فرمائیں، آج کل ہم بہت سارے مسلمان ان علامتوں کا شکار نظر آتے ہیں۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، رونا چاہیے، یا اللہ میرا دل بھی اتنا سخت تو نہیں ہو گیا کہ آپ کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور میرے اعضاء وہ آپ کی باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. یا اللہ ہمیں دل دے جو آپ کا مطیع اور فرما بردار ہو، ہمارے کان ہوں حق سننے والے، اور پھر حق پر عمل کرنے والے ہم بن جائیں. یعنی ہماری جو سمات ہے وہ 100% ایسی سمات ہو جو ہمیں عمل تک پہنچائے. وعلی ابصارہم، اور ہماری آنکھیں جو ہیں ان پر وہ پردہ نہ آئے کہ ہم حق بات کو دیکھ کر بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں. تو یہ خالصتاً کفار کی علامات اور کفار کی ضد اور بغض کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو ان کے اوپر عذاب آئے گا وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ایسے لوگ تبلیغ ان کو کریں نہ کریں برابر ان کے دلوں پر مہریں لگی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ان بری صفات سے بچائے. اللہ تعالی ہم سب کو اچھی صفات والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.